دوستو، بنا مائک کے سرکار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کو 70,000 لوگوں کا مجمع کیسے سنتا تھا؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تقریر کرتے تھے تو مجلس میں بیٹھے لوگ اپنے کپڑے کیوں پھاڑ لیتے تھے؟ اور میرے دوستو، سرکار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قبر سے ایک مردے کو کس طرح زندہ فرمایا؟ اور میرے دوستو، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سننے کے بعد لوگ کیوں اور کیسے مر جاتے تھے؟ اور میرے دوستو، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پکی ہوئی مرغی کی ہڈی سے کس طرح مرغی کو زندہ فرمایا تھا؟ تمام باتیں آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے، اس لیے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، پورا ضرور دیکھیں، آدھا ادھورا نہ دیکھیں۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے ہم اپنی ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ دوستو، حضرت شیخ ابو الحسن بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں رحمت عالم سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کیا تو بارگاہ رحمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے موت آئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا خاتمہ قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے ہوگا، اور خاتمہ ایمان پر کیوں نہ ہوگا جبکہ تمہارے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت شیخ ابو الحسن بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 مرتبہ اپنے پیارے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہی ریکویسٹ کی، تینوں بار میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا، یعنی اس خوش نصیب کا خاتمہ ایمان پر ہی ہوگا جس کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی ہوں۔ خواب میں جاگنے کے بعد میں نے یہ پیارا خواب اپنے پیارے والد کو بتایا، پھر ہم دونوں باپ بیٹے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس گھر میں حاضر ہوئے تو آپ واعظ فرما رہے تھے، یعنی تقریر کر رہے تھے۔ ہم باپ بیٹے کو دیکھ کر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جس کو بشارت و خوشخبری ہمارے پیارے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دی اور اس کا پیر شیخ عبد القادر جیلانی ہو تو اس کا خاتمہ ایمان پر کیوں نہ ہوگا۔ حضرت شیخ ابو سعید کلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت غلامی قائم کر لے، یقیناً وہ نجات پا جائے گا۔ شیخ بقا بن بطور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ حضور، آپ کے مریدوں میں پرہیزگار بھی ہوں گے اور گنہگار بھی؟ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ پرہیزگار اور نیکوکار میرے لیے ہیں اور میں گنہگاروں کے لیے ہوں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 قسم کے مرید ہیں، ایک نیک مرید اور دوسرا گنہگار مرید۔ نیک مرید حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آستین میں رہتے ہیں۔ جب کوئی آپ کے مرید کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم جلال میں آستین جھاڑتے ہیں اور نقصان پہنچانے والا تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے ایک کتاب دی گئی جس میں قیامت تک آنے والے میرے مریدوں کے نام لکھے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارے تمام مریدوں کو میں نے تمہاری نسبت کی وجہ سے بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی عزت و جلال کی قسم، یعنی میرے دست ہدایت میرے تمام مریدوں پر ایسا ہے جیسے آسمان کا سایہ زمین پر، اور اے دنیا والو سن لو، میرا مرید اچھا نہیں مگر میں تو اچھا ہوں، میرا مرید طاقت و قوت والا نہیں مگر میں تو طاقت و قوت والا ہوں، اور میں قیامت تک اپنے مریدوں کی مدد کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی عزت و جلال کی قسم، جب تک میرے تمام مرید جنت میں نہیں جائیں گے میں بارگاہ خداوندی میں نہیں جاؤں گا۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت شیخ عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں 16 شوال سن 521 ہجری کو منگل کے دن دوپہر کے وقت ہمارے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوا۔ تو پیارے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹے عبد القادر، تم واز کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں عجمی ہوں، فصاحِ بغداد کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ رسول اکرم سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹا عبد القادر، اپنا منہ کھولو۔ جب میں نے اپنا منہ کھولا تو حضور سراپا نور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ لعاب دہن شریف یعنی تھوک مبارک میرے منہ میں ڈالا اور فرمایا کہ تم حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ لوگوں کو خدا تعالیٰ کے راستے کی طرف دعوت دو۔ پھر اس کے بعد میرے دادا جان حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت سے سرفراز ہوا تو انہوں نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن یعنی تھوک مبارک مجھے عطا فرمایا۔ میں نے عرض کیا، 6 ہی مرتبہ کیوں؟ آپ نے بھی 7 مرتبہ کیوں نہیں اپنا لعاب دہن عطا فرمایا؟ تو ارشاد فرمایا کہ میں نے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ادب کے لیے 6 ہی مرتبہ اپنا لعاب دہن تمہیں بخشا ہے، تاکہ جان عالم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ برابری کا کوئی شک پیدا نہ ہو سکے۔ نانا جان اور بابا جان کے کرم و فضل کی برکت سے میں خوب فصیح و بلیغ واز کہنے لگا۔ میرے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کامل حضرت سیدنا ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کی قابلیت، دین کی خدمت کا جذبہ اور روحانی صلاحیت دیکھی تو انہوں نے اپنا مدرسہ نظامیہ جو بغداد شریف میں باب الازواج نام کی جگہ پر تھا، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ میرے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پڑھانے کے لیے اپنی جگہ پر بیٹھے اور تعلیم دینا شروع کیا تو تھوڑے ہی وقت میں آپ کے علم و فضل کا کمال پورے بغداد اور آس پاس کے علاقوں میں مشہور ہو گیا، اور شریعت و طریقت کا علم حاصل کرنے کے لیے صرف بغداد سے ہی نہیں بلکہ دور دراز کے علاقوں سے بھی بہت سارے طلباء آ کر اکٹھا ہو گئے، یہاں تک کہ مدرسہ نظامیہ میں بیٹھنے کی جگہ کم پڑ گئی۔ میرے سرکار حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب طلباء کی بھیڑ دیکھی تو بغداد کے لوگوں کو مدرسے کی عمارت کو بڑھانے کے لیے دھیان دلایا، یعنی انہوں نے بغداد کے لوگوں سے فرمایا کہ مدرسے کی بلڈنگ کو بڑا کیا جائے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز پر بغداد کے لوگ ترنت مدد کے لیے آگے آئے۔ انہوں نے آس پاس کے مکان خرید کر مدرسے میں شامل کر دیے تاکہ مدرسہ بڑا ہو سکے۔ سن 528 ہجری میں مدرسے کو بہت بڑا اور شاندار بنایا گیا۔ پھر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اسے جامعہ قادریہ کہا جانے لگا اور یہ پورے اسلامی دنیا میں مشہور ہو گیا۔ یہاں صرف بغداد کے ہی نہیں بلکہ دور دور کے شہروں اور گاؤں سے بھی ہزاروں طلبہ دین کا علم حاصل کرنے آتے تھے۔ وہ پڑھائی پوری کر کے اپنی ڈگری لے کر الگ الگ علاقوں میں جاتے اور دین کی خدمت کرتے۔ اس طرح حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت جلدی ایک بڑی تعداد میں علماء اور صوفی بزرگوں کی جماعت تیار کر دی۔ حضرت شیخ عبداللہ حیائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگ گھوڑوں، کھچروں، اونٹوں اور گدھوں پر سوار ہو کر آتے تھے اور کھڑے رہتے تھے، کیونکہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس یعنی بیٹھک بہت بڑی ہوتی تھی جو گول بن جاتی تھی، اور اس مجلس میں لگ بھگ 70,000 لوگ آتے تھے۔ میرے سرکار حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واز یعنی نصیحت سننے کے لیے عراق کے بڑے بڑے علماء کرام، صوفی بزرگ، جنات اور رجاء الغیب دور دور سے آتے تھے، اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں لکھنے کے لیے 400 دواتیں استعمال کی جاتی تھیں۔ میرے سرکار حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واز کا یہ اثر تھا کہ سینکڑوں گناہ کرنے والے اور برے لوگ آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتے، یعنی اپنے گناہوں سے معافی مانگتے اور پھر اچھے اور نیک انسان بن جاتے۔ آپ کی باتوں کا اتنا گہرا اثر ہوتا تھا
کہ مجلس یعنی بیٹھک میں لوگ بھاوناؤں میں بہہ جاتے تھے۔ کوئی مچھلی کی طرح تڑپتا، کوئی بنا سوچے سمجھے اپنے کپڑے پھاڑ دیتا اور چلانے لگتا۔ کسی کے دل پر ایسی چوٹ لگتی کہ محبت کی تلوار سے گھائل ہو کر وہ مر جاتا۔ جب واز ختم ہوتا تو کئی جنازے اٹھائے جاتے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے واز میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دوسرے دھرموں کے لوگ بھی شامل ہوتے تھے۔ آپ کی باتوں کا اتنا اثر ہوتا تھا کہ بہت سے یہودی، عیسائی اور دوسرے غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاتے تھے۔ ہمارے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ واز کر رہے تھے، اسی بیچ ایک راہب غیر مسلم پجاری آیا اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نورانی ہاتھ پر توبہ کر کے مسلمان ہو گیا۔ پھر اس راہب نے لوگوں کے سامنے بتایا کہ وہ یمن کا رہنے والا ہے۔ اسے مسلمان ہونے کا شوق ہوا تو اس نے یہ طے کیا کہ یمن کے سب سے پرہیزگار شخص کے ہاتھ پر مسلمان بنے گا۔ اسی سوچ میں اسے نیند آ گئی۔ خواب میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اے سنام، بغداد جاؤ اور شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پر مسلمان بنو، کیونکہ اس وقت دنیا کے لوگوں میں سب سے بہترین وہی ہیں۔ ہمارے پیارے آقا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنے کچھ مریدوں اور ساتھیوں کے ساتھ ایک محلے سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا ایک مسلمان اور ایک عیسائی آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ وہ کیوں جھگڑ رہے ہیں۔ مسلمان نے بتایا کہ یہ عیسائی کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہتر ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عیسائی سے پوچھا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس وجہ سے بہتر مانتے ہو؟ عیسائی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر سکتے تھے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نبی نہیں ہوں بلکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد اور امتی ہوں۔ اگر میں مردے کو زندہ کر دوں تو کیا تم ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برتری کو مانو گے؟ عیسائی نے کہا، ہاں میں مان لوں گا۔ پھر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عیسائی سے کہا کہ مجھے کسی پرانی قبر پر لے چلو جسے تم جانتے ہو۔ عیسائی نے انہیں ایک پرانی قبر کی اور اشارہ کیا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر کی طرف دیکھا اور کہا کہ اس قبر میں جو شخص دفن ہے وہ دنیا میں گانے بجانے کا کام کرتا تھا۔ اگر تم چاہو تو وہ مردہ گاتا ہوا قبر سے باہر آئے گا۔ عیسائی نے حیرانی سے کہا، یہ اور بھی بڑی بات ہے، ایسا ہی کیجیے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر کی اور دیکھا اور کہا، کم باذن اللہ، یعنی اللہ کے حکم سے باہر آؤ۔ پھر قبر کھل گئی اور مردہ گاتا ہوا باہر آ گیا۔ یہ کرامت دیکھ کر عیسائی نے توبہ کی اور مسلمان بن گیا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو قبر کے اندر کے مردے کو بھی دیکھ سکتے تھے اور جان سکتے تھے کہ وہ دنیا میں کیا کرتا تھا۔ جب وہ اس دنیا میں تھا تو وہ قبر کے اندر کی حالت دیکھ لیتے تھے، اور اب بھی مزار پاک سے ہمیں اور ہمارے حالات کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک عورت اپنے بیٹے کو لے کر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور کہا، حضور، میرا بیٹا آپ سے بہت محبت کرتا ہے، اسے اپنی خدمت میں قبول کریں اور شریعت اور طریقت کی تعلیم دیں۔ پھر وہ لڑکا عبادت و ریاضت میں لگ گیا۔ ایک دن وہ عورت اپنے بیٹے کو دیکھنے آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا بنا سالن کے صرف جو کی روٹی کھا رہا ہے اور بہت زیادہ عبادت اور محنت سے دبلا ہو گیا ہے۔ جب وہ عورت پھر سے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئی تو دیکھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مرغی کا گوشت کھایا تھا اور ہڈیاں برتن میں رکھی ہوئی تھیں۔ عورت نے کہا، حضور، آپ نے میرے بیٹے پر کوئی رحم نہیں کیا، آپ مرغی کھا رہے ہیں اور میرا بیٹا سوکھی جو کی روٹی کھا رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان ہڈیوں پر ہاتھ رکھا اور کہا، خدا کے حکم سے زندہ ہو جا۔ اسی وقت مرغی زندہ ہو گئی اور اس نے پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الشیخ عبد القادر ولی اللہ۔ پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے بوڑھی ماں، سن، جب تیرا بیٹا اس درجہ تک پہنچ جائے گا تب وہ جو چاہے کھا سکے گا۔